معزز دوستو، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے دنیا کے سب سے بہترین انسان، پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت عطا فرمائی، مگر کیسے ایک چھوٹے سے شہر میں انہیں پتھر مار مار کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں وہ درد اور کرب تھا کہ جسے بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں طائف کی گلیوں میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا امتحان سہا کہ جس نے صبر، عزم اور دعا کی نئی مثالیں قائم کی۔ آپ سننے والے ہیں ایک دل کو چھو لینے والی داستان جو آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، واقعہ طائف بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے مختصر سی ہسٹری طائف کی بیان کریں گے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ دردناک واقعہ بیان کریں گے۔ تو اس لیے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا، مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، طائف جو سطح سمندر سے 3000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، سلسلہ کوہ صراط میں ایک خوبصورت سطح یعنی کہ سطح مرتفع پر بسا ہوا ہے۔ اس کا پرانا نام درج تھا، لیکن جب اس کے گرد ایک مضبوط 4 دیواری بنائی گئی تو اسے الطائف کہا جانے لگا۔ طائف مکہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے، اور قدیم زمانے میں یہاں تک پہنچنے کے لیے 3 دن کا سفر درکار ہوتا تھا۔ عرفات اور وادی نعمان کے پہاڑی راستے سے یہ 1 رات کی مسافت پر تھا۔ آج کل جدید سڑکوں کی بدولت یہ سفر بہت آسان اور مختصر ہو گیا ہے۔ طائف تک پہنچنے کے لیے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے سفر کرنا پڑتا ہے، جو اگر کار پر کیا جائے تو تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے۔ یہاں کے خوبصورت مناظر، سبز وادیاں اور پھلوں کے باغات آج بھی سیاحوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں۔ آج کا طائف جدید طرز کی عمارتوں، کشادہ سڑکوں اور پر رونق بازاروں کی وجہ سے بہت پرکشش ہو گیا ہے۔ اس کی اچھی آب و ہوا اور خوشگوار موسم نے اسے ایک بہترین تفریحی مقام بنا دیا ہے۔ معزز دوستو، اب ہم چلتے ہیں اس واقعہ کی طرف کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری زندگی کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب مجھے سب سے زیادہ دکھ اور پریشانی ہوئی۔ معزز دوستو، طائف کے لوگ اپنی دولت پر غرور کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی سرزمین میں جب مظالم بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے ایک نیا میدان یعنی کہ طائف کی سرزمین کو بنانا چاہا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اہل مکہ کے بعد شاید طائف کے لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے، مگر طائف کی سرزمین پر جو کچھ ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی رضا پر مکمل ایمان کا امتحان تھا۔ یہ ہجرت سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب مکہ مکرمہ کے حالات مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت ہو چکے تھے۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اسی ظلم کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 شوال 10 نبوت بمطابق سن 619 کو طائف کا رخ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور ان سے کچھ مدد حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے وفادار ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ لیکن دوستو، جس امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پہنچے تھے وہ جلد ہی توڑ دی گئی تھی۔ طائف کے لوگوں نے نہ صرف اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا بلکہ ان کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ عبد یالیل، مسعود اور حبیب بنی ثقیف کے سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور اسلام کی تبلیغ میں مدد کی درخواست کی، لیکن ان کے جوابات بہت گستاخانہ تھے۔ ان لوگوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اوباشوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے، انہیں واعظ فرماتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، اور جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے، یہاں تک کہ
میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر عقبہ کے باغ میں پناہ دی۔ وہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے اور پھر چہرے پر پانی چھڑکا۔ معزز دوستو، ذرا سوچئے، کیا وہ شخص کہ جسے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو، کیا وہ شخص کہ جسے تمام دنیا کی رحمت کا سبب بنایا گیا تھا، وہ کسی سے اس بے حسی کی امید رکھ سکتا تھا؟ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ انسانیت کے سب سے عظیم رہنما پر حملہ کر رہے ہیں؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر صبر و سکون تھا، آنکھوں میں امید اور دل میں اپنے رب کی رضا تھی۔ معزز دوستو، کیسا وہ درد بھرا منظر تھا کہ جسے دیکھ کر چشم فلک بھی رو پڑے ہوں گے، کہ جب دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے، اپنی امت کی فکر کرنے والے، اپنی امت کے لیے اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ معزز دوستو، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا شخص جو دنیا کا سب سے معزز ہو، اس پر جب اتنا ظلم ہو تو وہ کیا کرے گا؟ مگر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ظلم ہونے کے باوجود طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ یا اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے قدری کی شکایت صرف تیرے سامنے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ کسی اجنبی کے یا اس دشمن کے کہ جسے میرے معاملے پر قابو ہو؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری حفاظت اور عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے نور کی پناہ میں آتا ہوں، جس سے تمام اندھیرے اجالے بن جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے تمام کام سمر جاتے ہیں۔ تیری ناراضی اور غصہ مجھ پر نہ ہو، مجھے تیری رضامندی اور خوشنودی درکار ہے۔ نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی طاقت صرف تیری طرف سے ہی ملتی ہے۔ معزز دوستو، ترکوں کے دور حکمرانی میں اس مقام پر ایک خوبصورت مسجد بنائی گئی تھی، جو اب مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حال ہوتی جا رہی ہے۔ یہیں پر عتبہ کے غلام عداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا خوشہ پیش کیا اور وہ ایمان لے آیا۔ یہ مسجد آج انہی کے نام سے منسوب ہے۔ آئیں مختصر سی جھلک عداس کے ایمان لانے کی طرف بھی ڈال لیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ایک باغ میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیعہ کے بیٹوں نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو کہ جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور انگور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا کہ یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا کہ میں ایک عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تم مرد صالح یعنی کہ یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو، اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ جب عداس واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے عداس، یہ کیا معاملہ تھا؟ عداس نے جواب دیا کہ میرے آقا، ہوئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے۔ دونوں نے کہا کہ عداس، دیکھو کہیں یہ شخص تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہ دے۔
کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باغ سے نکلے اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ غم اور دکھ کی شدت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو نڈھال کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسے ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی دوران آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور وادی نخلا میں قیام فرمایا۔ معزز دوستو، یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رفع درگزر کی وہ عظیم مثال کہ جس نے انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ معزز دوستو، طائف جو کبھی اسلام کی دعوت کو ٹھکرا رہا تھا، آج وہی شہر اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ معزز دوستو، واقعہ طائف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کے سب سے مشکل ترین امتحانوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور دعا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ یہ وہ صبر تھا کہ جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات کے باوجود ہمیں اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دعا کا وہ طاقتور سبق ہے کہ جس نے دنیا کو بدلا اور آج بھی ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی وہی کرب، وہی درد اور وہی اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں سچا درد ہے، سچا خلوص ہے، تو آج بھی آپ کی دعائیں آپ کی زندگیوں کو بدل سکتی ہیں۔ معزز دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ بڑی محنت کے بعد ہم یہ ویڈیو آپ تک پہنچاتے ہیں، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ آپ اس طرح کے اسلامی، تاریخی، موٹیویشنل اور سچے واقعات سے مزید آگاہ ہوتے رہیں۔ ہمارے چینل کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ اس چینل پر صرف وہی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو صحیح سند سے یا قرآن سے یا صحیح حدیث سے ثابت ہوں۔ من گھڑت اور جھوٹے واقعات ہمارے اس چینل پر بالکل بیان نہیں کیے جاتے۔ اس لیے آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، اس پیغام کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کو کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔